السلام علیکم دوستو، یقیناً ہر انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو بہت خوش اور مطمئن رکھنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ لیکن دوستو، اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے محنت اور ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً یہ سب آسان نہیں ہوتا، لیکن ہمارے سامنے ایسے بہت سے لوگوں کی اگزامپلس ہیں جنہیں پڑھ کے ہم یقیناً اپنے اندر ایک حوصلہ اور ہمت پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جس نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے مثال بنا دیا۔ اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے زندگی بھر محنت کی، بہت سی ناکامیوں کا سامنا کیا۔ زندگی کے ہر موڑ پہ فیل ہوتا رہا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جی ہاں دوستو، یہ شخص امریکہ میں 9 سپتمبر 1890 میں ہینری ویل، انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس شخص کا نام ہارلین ڈیوڈ سینڈرز ہے۔ اس کا باپ انتہائی شفیق انسان تھا جو اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ انہوں نے ایک فارم میں کام کیا اور اس کے بعد 2 سال تک قصائی کا کام بھی کیا، کیونکہ ان کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ لیکن ایک دن اس کے باپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اس وقت ہارلین ڈیوڈ سینڈرز کی عمر صرف 5 سال تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بہت پریشان دیکھا اور پہلی بار روتے دیکھا، مگر اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا۔ گھر کے حالات اس کے ذہن میں بیٹھ چکے تھے۔ کچھ ٹائم بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ اس کی ماں فیکٹری میں بھی کام کرنے لگی۔ دوستو، وہ 7 سال کا تھا کہ اس نے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ وہ گوشت، سبزیوں، ہر طرح کے کھانے بنانا سیکھ چکا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت پیار کرتا تھا اور ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے جب پہلی بار روٹی بنائی تو وہ بہت خوش تھا۔ اپنی ماں کو دکھانے کے لیے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ فیکٹری چلا گیا۔ جب اس کی ماں نے اپنے بچے کو دیکھا تو اسے سینے سے لگا لیا کہ اس عمر سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا۔ اس کی ماں بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں شراب، جوا اور غلط کاموں سے سختی سے روکتی تھی۔ دوستو، سینڈر جب 13 سال کا ہوا تو اس کی زندگی میں ایک اور امتحان آیا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ گرین ووڈ، انڈیانا شفٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ خوش نہیں تھا۔ اس کے تعلقات اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے تھے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گا اور اپنی ماں کی اجازت کے بعد گھر چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے اسے اپنی پڑھائی کو چھوڑنا پڑا، لیکن دوستو اس وقت وہ صرف 7ویں کلاس میں تھا اور اپنی تعلیم جاری نہ کر سکا۔ گھر چھوڑنے کے بعد اس نے انڈیانا پولیس میں پینٹنگ کا کام کیا، ساتھ میں کھیتی باڑی کا کام بھی شروع کر دیا۔ اس نے کنڈکٹر کا کام بھی کیا، امریکن آرمی میں بھی کام کیا، یہاں تک کہ ٹرین کی صفائی تک کا کام کیا۔ سینڈرز نے کم عمر سے ہی بہت محنت کی اور کسی بھی چھوٹے کام کو کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی۔ وہ محنت سے کام کرتا رہا کیونکہ اس کو اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے تھے، لیکن اسی طرح وہ محنت کرتا رہا، لیکن وہ اپنے کسی بھی کام سے مطمئن نہیں تھا۔ شاید وہ اپنے آپ کو بہت آگے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد دوستو سینڈر نے شادی کر لی تھی، اس کے 3 بچے بھی تھے، لیکن یہاں بھی اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا امتحان آیا جب اس کا بیٹا ٹونسلز کی بیماری ہونے کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے بعد اس نے 3 سال تک ایک فائرمین کی حیثیت سے بھی کام کیا، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا۔ وہ پھر مایوس ہوا، لیکن اس نے پھر سے قانون کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد اس نے 3 سال لاء پریکٹس کی اور کام کرتا رہا، مگر یہاں بھی سینڈر کی بیڈ لک رہی اور کمرہ عدالت میں اپنے ساتھی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جس میں اس کی ریپوٹیشن خراب ہوئی اور اسے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ وقت سینڈرز کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، کیونکہ بار بار ناکامیوں نے سینڈرز کو توڑ دیا تھا، کیونکہ اب اس میں بے صبری، خود پہ قابو نہ پانا اور خود کفالتی کی کمی نے اس کی زندگی کو ڈاؤن فال کر دیا تھا۔ جاب ختم ہونے کے بعد اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اور یہ لکھ کے گئی تھی کہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو اپنی جاب تک سنبھال نہیں سکتا، لیکن بہت جلد وہ اپنی بیوی کو منا کر واپس بھی لے آیا اور پھر سے ایک بار ہمت پکڑی اور کام میں لگ گیا۔ 30 سال کی عمر میں اس نے فیری بوٹ کمپنی بنائی۔ اس میں وہ کامیاب رہا اور پھر اس نے اپنی کمپنی کے شیئر سیل کر دیے کیونکہ وہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آئل لیمپس بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو ہائر کیا جو اس کے لیمپ سیل کیا کرتے تھے اور یہ کام اس کو بہت چلنے لگا، مگر بدقسمتی جیسے اس شخص کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک مشکل اور پریشانی نے اس کو گھیر لیا تھا۔
اس کا یہ کام بھی ختم ہو گیا کیونکہ مارکیٹ میں ایک ڈیلکو نامی کمپنی نے الیکٹرانک لیمپ سیل کرنا اسٹارٹ کر دیے اور اس کا سارا کام بند ہو گیا۔ لیکن دوستو، اس شخص کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ وہ پھر بھی ہار نہیں مانا اور مختلف شہروں کا سفر کیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس کے پاس ایک پیسہ تک نہ تھا۔ واپسی پہ وہ ایک شخص سے لفٹ لے کے اس کی گاڑی میں آیا، جس نے اس کو لفٹ دی وہ ایک اسٹینڈرڈ آئل کمپنی میں مینیجر تھا۔ اس نے سینڈرز کی جب کہانی سنی تو اسے آفر کی کہ تم یہاں کام کر سکتے ہو۔ اسے اس کام کا کوئی تجربہ تو نہیں تھا، مگر وہ ہمت اور حوصلہ مند انسان تھا۔ اس نے کام کرنے کی حامی بھر لی۔ 6 سال تک اس نے اس سروس اسٹیشن کو سنبھالا، لیکن بدقسمتی سے یہ اسٹیشن بھی بند ہو گیا اور اسے یہاں سے جانا پڑا۔ لیکن اس بار اسے جلد ہی دوسری نوکری مل گئی جب ایک شیل کمپنی نے اسے سروس اسٹیشن چلانے کی آفر دی۔ دوستو، یہاں سے سینڈرز کو لگا کہ شاید اب اس کی زندگی میں اسے وہ سب مل چکا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 40 سال ہو گئی تھی اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں وہ اب اس مقام پہ تھا۔ اس نے سروس اسٹیشن کھولا اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بھی کھولا۔ کیونکہ جگہ بہت کم تھی اس لیے اس نے بہت مختصر سا کھانے کا ریسٹورنٹ کھولا۔ لوگوں نے اس کے کھانے کو بہت پسند کیا۔ بہت جلد ہی اس نے ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ بنا لیا جہاں اس کے کھانے لوگوں میں پسند کیے جانے لگے اور وہ بہت کامیاب ہونے لگا۔ لیکن جس جگہ اس کا ریسٹورنٹ تھا وہاں ہائی وے بننے کا کام شروع ہو گیا اور ہائی وے کے بیچ میں اس کا ریسٹورنٹ تھا جسے ختم کر دیا گیا۔ یہ وقت تو جیسے سینڈرز کے اوپر قیامت سے کم نہ تھا، کیونکہ اس 63 سال کی عمر میں وہ اب کیا کرتا؟ اس کا سب کام اور محنت ختم ہو گئی تھی۔ لیکن دوستو، اس عمر میں بھی اس نے ہمت رکھی اور پھر کام کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے ہر کام میں ناکامیوں سے یہ سیکھ لیا تھا not to give up۔ اس کے بعد اس حوصلہ مند انسان نے یہ سوچا کہ وہ اپنی ریسیپیز دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا اور انہیں سیل کرے گا۔ اس کے لیے اس نے کچھ ڈالرز ادھار لیے اور ڈور ٹو ڈور جا کے اپنی ریسیپیز شیئر کی۔ لوگوں نے اس کی ہمت توڑنے کے لیے اسے یہ تک کہا کہ اب تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو، اس عمر میں اب کیا کام کرو گے اور اپنی ان ریسیپیز کو سیل کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں، تمہاری عمر گزر چکی ہے، تم یہ کام چھوڑ دو۔ مگر اس نے ہمت نہیں ہاری، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اس کام میں لگا رہا۔ لیکن اس کی ریسیپیز کوئی نہیں لیتا تھا، ہر کوئی اسے ریجیکٹ کر دیتا تھا۔ دوستو، سینڈرز کو 1009 بار 1009 بار ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ 2 سال تک وہ اپنی کار میں ہی رہا۔ جب وہ 65 سال کا ہوا تو اس کی ملاقات ایک ریسٹورنٹ کے اونر سے ہوئی۔ اس نے انہیں اپنی ریسیپی بنا کے کھلائی، انہیں بہت پسند آئی اور اس ریسٹورنٹ کے اونر نے سینڈرز کو ہاں کر دی۔ اس ایک ریسٹورنٹ کے بعد 2018 کی رپورٹ کے مطابق 136 کنٹریز میں اس ریسٹورنٹ کی تعداد 22,621 ہو گئی، جس کی اینول سیل ہی $1 بلین میں ہوتی ہے، اور ان تمام ریسٹورنٹ میں وہی ریسیپی سیل ہو رہی تھی جو وہ 75 سال کا آدمی اس کو سیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سینڈرز کی زندگی یہاں سے بدل چکی تھی۔ اس نے ناکامیاں دیکھی، ہر کام میں وہ فیل ہوا اور 1009 بار ریجیکٹ بھی ہوا، اور اب 75 سال کی عمر میں آخر طویل محنت اور لگن کے بعد کامیاب ہونے والا یہ شخص دوستو کرنل ہارلینڈ ڈیوڈ سینڈرز ہے، یعنی فاؤنڈر آف KFC۔ کرنل کا ٹائٹل انہیں اعزاز کے طور پہ دیا گیا۔ KFC کا سب سے پہلا ریسٹورنٹ 1952 میں اوتھا کے ساؤتھ سالٹ لیک میں کھولا گیا۔ آج KFC، جس کے مطلب ہیں کینٹکی فرائیڈ چکن، جو کہ آج دنیا بھر میں ایک فیمس ریسٹورنٹ میں شامل ہوتا ہے۔ اگر کرنل سینڈرز لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کو چھوڑ دیتا اور اپنی ناکامیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا بیٹھتا تو آج آپ کو یہ KFC کہیں نظر نہیں آتا۔ آج ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے KFC میں کام کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی لگن سے اپنا ایک مقام حاصل کیا۔ بے شک اس کی عمر بہت زیادہ تھی جب اسے کامیابیاں ملی اور وہ اپنی لائف کا گولڈن ٹائم اس طرح نہیں گزار سکا، لیکن اس نے آگے آنے والوں کے لیے ایک راستہ بنا دیا جہاں ہزاروں لوگ کام کر کے اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ کرنل ہارلینڈ ڈیوڈ سینڈرز کا انتقال 16 دسمبر 1980 میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی، اور دوستو حیرت کی بات یہ کہ وہ اپنے مرنے سے 1 مہینے پہلے تک اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ دوستو، ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا سچ یہ ہے کہ ہم خواب تو بہت بڑے بڑے دیکھتے ہیں، مگر انہیں پورا کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم صرف ایک بات سے ڈرتے
چاہتے ہیں، ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے اور وہ فیل ہونے کا۔ لیکن دوستو اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو دنیا میں ہر وہ شخص ہی آپ کو کامیاب نظر آئے گا جس نے فیلئر کا سامنا کیا ہو۔ اس لیے اگر آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں محنت کریں، کیونکہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بس تمہیں کوشش کرنی ہے اور کامیابی اللہ دیتا ہے، لیکن ساتھ دوستو یہ بھی سنا ہوگا اللہ اس کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہتا ہو۔ اس لیے کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔